جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگر ان کے باپ دادا کچھ عقل ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں؟ اس وقت میں بھی کہا جاتا تھا اور آج کے زمانے میں بھی جب کہا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی لوگ قبروں کو پوجتے ہیں، پیر بابا فقیر اور جانے کہاں سے کیا کیا مانتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو قرآن کی، اسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم اسی کی پیروی کریں گے، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو یا کوئی بھی فرقہ ہو۔ اسلام میں فرقوں کا کوئی وجود نہیں۔ کسی کو سجدہ کرنا، قبروں پر جانا، قبروں پر پوجنا اور تعویذ کروا لینا اور جھاڑ پھونک کسی بھی طریقے کا اعمال کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں۔ صرف اللہ تعالیٰ کو مانو اور خالص اللہ تعالیٰ کو مانو اور قرآن کو مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ کسی بھی چیز کو آپ پڑھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، اس دنیا کا کوئی بھی نالج آپ حاصل کرنا چاہتے ہو، کتابیں پڑھنے میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہو یا اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہتے ہو تو تورات کو پڑھ لینا یا انجیل کو پڑھ لینا کوئی بھی برائی کا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اڑے رہے اپنے باپ دادا کے ہی دین پر، حتیٰ کہ آپ جان چکے تھے کہ وہ غلط ہے، پھر آپ بخشے نہیں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کامل ہدایت قرآن رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ اس وقت بہت سارے لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں انہی کپڑوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، تو وہ ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ عورتیں بھی ننگا طواف کیا کرتی تھی اور آدمی بھی ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ اب کوئی بھی ننگا طواف نہیں کرے گا، تو جب سے اس رسم کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی ہی نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر مانتے تو اس طرح کا کام نہیں کیا کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ برہنہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اور بہت سارے شرک تھے اور بہت سارے کفر کے کام تھے جو اس وقت ہوا کرتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروائے ہیں اپنے زمانے میں۔ ہر ایک انسان گمراہ تھا اس وقت جس وقت قرآن نازل ہوا۔ جب قرآن آیا تو ہدایت کامل ہوتی چلی گئی، دھیرے دھیرے لوگ بدلنے لگے، اسلام میں آنے لگے، اسلام کو ماننے لگے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگے۔ لیکن آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اس وقت بھی بہت سارے ایسے لوگ، ابو لہب، ابو جہل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کے ہوتے سواتے یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کرنے میں بھی کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔